اور السادات شیخ المشائخ حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ مسند صدارت پر جلوہ فرما ہے اور آپ کے پہلو میں آپ کے لخت جگر فخر السادات پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ محمد حسن شاہ صاحب ازہر نوشاہی قادری گنج بخشی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہے۔ اہل سنت کے نامور علماء اور مشائخ کا ایک جمع غفیر ہے جو اس مبارک کی تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ بڑے خوبصورت خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھ سے پہلے اہل سنت کے نامور خطیب اور عالم دین سلطان الخطباء شمس العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ المعروف ساقی ملت بڑے نادر اور بڑے قیمتی الفاظ سے ہم سب کی جھولیاں بھر رہے تھے۔ اس سے پہلے فخر القراء استاد المجددین حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب مصباحی بارگاہ نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی منقبت اور اپنا نذرانہ پیش کرتے ہوئے حضرت پیر صاحب کے بارے میں ان کے جو احساسات تھے اس کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضرت پیر صاحب کی متانت اور آپ کی سنجیدگی، آپ کی ذہانت، فطانت اور آپ کی معاملہ فہمی اور آپ کی دور رس نگاہوں کے فیصلے یہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کا اعتراف صرف اپنوں کو ہی نہیں بلکہ بیگانوں کے ہاں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ عارف تخلص کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ابھی حضرت قاری صاحب نے بھی فرمایا تو مجھے حضرت فرید الدین عطار کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ عارف آن باشد، عارف آن باشد کے باشد حق شناس، عارف آن باشد کے باشد حق شناس، ہر کے عارف نیست گردد ناس پاس۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا اس کا جو مصرع ہے وہ حضرت پیر صاحب کی شخصیت پر مکمل طور پہ صادق آتا ہے۔ حضرت پیر صاحب ہوں اس مسند پر یا آپ کی اولاد ہو یا پھر آپ کی اولاد کی آگے اولاد ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود نہیں بیٹھے بلکہ یہ حضور نوشہ گنج بخش کا جو فیض کا دریا ہے اٹھا کے مار رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
علی جمعیت ملک الاسلام، علماء اکرام، عوام بریڈ فور، ماشاءاللہ. ظاہری طور پر بے شک ان کی شخصیت دکھائی دے رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کا مرکز معلوم ہے. اور آپ اس بات سے تعجب کر سکتے ہیں، لیکن میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھانا چاہتا ہوں. اور یہ بیان میرا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ نقل کیا، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں التصدیق لطریقتنا ولایت. یہ بیان حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو اولیاء کاملین کے گروہ کے سردار سید الطائفہ کا لقب جن کو بارگاہ رسالت سے ملا. وہ فرماتے ہیں جو شخص ہمارے طریقے کی تصدیق کرے اس کا یہ تصدیق کرنا بھی ولایت. اب جو ان کی تصدیق کر رہا ہو اس کا تصدیق کرنا ولایت ہے، تو جو ان کے راستے میں چل رہا ہو اس کا چلنا کیسے؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شعر پڑھا جا رہا تھا، مجھے اس میں سے بھی اس کی ایک تشریح نظر آئی، جس میں حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آل نبی اولاد علی سیرت شکل انہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے، میل اندر دی جاندی. معلوم ہوا کہ جن کا نعرہ رسالت حضور میاں صاحب بابا پیر شادی کلندر کھڑی شریف، جن کا نام لینے سے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق لاکھوں پاپ بھی ہوں بندے کے، کروڑوں گناہ بھی ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں، اندر کی میل ختم ہو جاتی ہے. تو جس ہستی نے ساری زندگی ان کے دروازے پر خدمت کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فقر نشاہی، قبلہ پیر صاحب، مفتی صاحب. اور جہاں تک نسب کا تعلق ہے اس کے لیے بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی ہی پشت میں رکھا ہے، لیکن میری اولاد کو رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت. اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس مقام پر جہاں پہ حضور مولا علی شیر خدا نے خود اپنی منقبت لکھی، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے. خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعارف میں فرماتے ہیں محمد النبی اخی و سہری و حمزۃ سید الشہداء امی. کہتے ہیں میرا تعارف کیا ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں وہ میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ کہیے، وہ میرے بھائی اور میرے سسرے محترم ہیں اور میں ان کا داماد ہوں، مجھے ان کے بھائی ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے. اور وہ جو حمزہ سارے شہیدوں کا سردار ہے وہ میرے چچا جان کا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنے شعروں میں پرویا ہے اور فرماتے ہیں السلام احمدت سہرو برادر آمدہ، حمزہ سردار شہیداں ام اکبر آمدہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فقر نشاہی. اور آگے اعلیٰ حضرت
حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ پھر اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند، ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند، نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ۔ سبحان اللہ کے آپ کو معلوم ہے یہاں تو فارسی ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تو اس دربار بار گوہر بار میں فارسی کا تو بڑا ملکہ ہے، اور فارسی زبان میں حضرت شعر لکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی مادری زبان میں لکھیں، اسی لیے میں اسی کا سہارا لے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کہ ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ حضرت سے اس کا ترجمہ سنو، فرماتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند، ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند، نسل پاک مصطفیٰ الپشت تو برآمد۔ اور پھر ایک مقام پر تو قلم توڑا ہے، درمیان میں اس کا تذکرہ بھی اگر نہ کروں تو یہ بہت بڑی ایک جسارت ہوگی، جس میں وہ حضرت علی شیر خدا کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بنت احمد رونق کاشانہ و بانوے تو، بنت احمد رونق کاشانہ و بانوے تو، گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ حضرت علی شیر خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علی شیر خدا آپ کو مبارک ہو، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدت نساء اہل الجنہ، سیدت نساء العالمین، حسن و حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا کی بیٹی ہیں، وہ آپ کے گھر کی رونق ہیں اور وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ، ان کا گوشت آپ کے گوشت سے، آپ کا گوشت ان کے گوشت سے، آپ کا خون ان کے خون سے، ان کا خون آپ کے خون سے، چون باہم یک دگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کر ایک کر دیا۔ وہ حضرت علی شیر خدا جن کے بارے میں سرکار نے آپ فرمایا الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں، مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں، ان کا حسب اور ہوتا ہے، ان کا نسب اور ہوتا ہے، ان کی نسل اور ہوتی، ان کی اخوت اور ہوتی، لیکن زمانے والوں سن لو، میں اور علی ایک درخت کے دو پھل، ہمارا حسب ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری اخوت بھی ایک ہے، ہمارا بھائی چارہ۔ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے جد اعلیٰ ہے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری نسل مبارک اہل بیت میں ہے، پوری نسل آل محمد میں ہے، اور پوری نسل پر صدقات واجبہ حرام، پوری نسل پر زکاة حرام ہے۔ اسی لیے آل محمد اور اہل بیت اور ہاشم، ہاشمی خاندان، اور پھر قریشیوں کے لیے سرکار نے فرمایا القریش سادت العرب، قریشی اللہ، قریشی عرب کے سید ہیں، القریش خالصت اللہ، قریش اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، قریش اللہ کے چنے ہوئے لوگ، اور پھر یہاں تک فرمایا من احب قریشا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جو قریش سے محبت کرے سمجھے محمد عربی سے کرے، جو مجھ سے کرے سمجھے میرے خدا سے کرے۔ تو قریشی بھی ہوں، ہاشمی بھی ہوں، اہل بیت بھی ہوں، آل محمد بھی ہوں، اور پھر ترہ یہ ہے کہ علی بھی ہوں حضرت علی کی نسل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر نشاہی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزاد حسنین کریمین۔ ایک بات حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر حضور نوشہ گنج بخش کی حوالے سے دو چار باتیں میری گفتگو ہے آپ سے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں امت مسلمہ میں قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر صرف 3 ہستیاں فائز ہوئی. جو ہے نا، صرف 3 ہستیاں قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی. ان میں سے پہلا کان الحسن بن علی هو القطب الاکبر وسیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی هو القطب الاوسط والمہدی خاتمۃ الاقطاب. بعد 3 ہستیاں قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی. میں سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان میں سے دوسرے قطب اوسط جن کو فرماتے ہیں وہ ہمارے شیخ، ہمارے سید الاسیاد، فرد الافراد، پیر پیراں، میر میراں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، مرکز دائرہ قطبیت، مصدر فیضان ولایت، مظہر شان رسالت، غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی. اور تیسری ہستی جن پر قطبوں کا خاتمہ ہو جائے گا، خاتمۃ الاقطاب، وہ کون ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. حضرات یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات لکھ کر اعلیٰ حضرت نے ایک بات فرمائی، فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ یا امام حسن کے پاس ہے یا پھر ان کی اولاد کے پاس ہے، کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ جبکہ سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگون قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام عالی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اور ان کی اولاد کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہیں حضرت امام زین العابدین جلوہ فرما ہے، کہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بڑی بڑی ہستیاں ائمہ اہل بیت دار میں سے حضرت امام حسین کی نسل سے آئی، لیکن کیا وجہ ہے؟ غوث اعظم بھی حسنی ہے اور حضرت امام مہدی بھی حسنی ہے اور خود حضرت امام حسن تو ہے ہی حسن. ذرا میرے ساتھ چلنا وقت بھی جتنا ہے آپ کو معلوم ہے. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرماتے اس کی وجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو انعام سے نوازا اور وہ انعام کیا ہے اور کس وجہ سے دیا گیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے حوالے سے نہیں، یہ ساری بات حضرت ملا علی قاری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ حسنیوں کو اس لیے ملا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی دی، اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے. ان کی خلافت سے دستبردار ہونے کی وجہ سے رب ان پہ ایسا راضی ہوا ہے، فرمایا حسن چاہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ انعام کے طور پر یہ تجھے دیتے ہیں، یہ تیری اولاد سے. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات آپ کی خدمت عالیہ میں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پیر صاحب کا بھی نظریہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اب خلافت سے دستبردار ہو جائیں، رب اتنا راضی ہو قطبیت کبریٰ کا انعام ان کی اولاد میں رکھ دے، تو جس کے حق میں دستبردار ہو، میں سمجھا نہیں سکا کیونکہ یہ سٹیج کوئی جاہلوں کا سٹیج نہیں، یہ سٹیج جو ہے یہ کسی دنیا دار کا سٹیج نہیں، یہ سٹیج کسی کوئی تعویذ گھنڈے کرنے والے پیر کا نہیں، یہ سٹیج جو ہے یہ کسی ایسے پیر کا نہیں جو لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے والا، یہ دینے والے بھی. نعرہ رسالت، فخر نوشاہی، یہ ایسے پیر کا سٹیج نہیں جو لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتا ہو، بلکہ یہ تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں یہ تو لوگوں سے لیتے نہیں بلکہ دامن مراد بھر دیا کرتے ہیں. صرف دامن مراد بھرتے ہی نہیں، جھولیاں نہیں دیتے ہیں، ساتھ خیرات دیا. مجھ سے پہلے حضرت قاری
वाली साहब की जुबान से सुनते थे। फिर हजरत साकी साहब ने जो बयान किया उसका तो अंदाज ही निराला था। मैं ये बात इसलिए वगरना ये है, इसी घर से मैंने एक बात पढ़ी झूठे पीरों के लिए जो लिखी ना हमारे पीर ने, पीर सैयद अबुल कमाल बर्ग नौशाही ने, मेरी जुबान पर वो जुमले आ रहे हैं। वो फरमाते हल्के पीर हल्के फकर मुरीदी वाले सब रोजी दिया खेड़ा। ये सच्चे पीरों के लिए नहीं, सच्चे मुरीदों के लिए नहीं, क्योंकि सच्ची पीरी मुरीदी तो ये दुनियादारी का मामला नहीं है, लोगों को लूटने का मामला नहीं है, बल्कि भटके हुए आहू को सूए मदीना ये सच्ची पीरी मुरीदी राह चलते बंदे को वासले बिल्ला कर देने, ये सच्ची पीरी मुरीदी गुंबद खजरा के मकान से रिश्ता बना देने का नाम। हजरत नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, और झूठों के लिए क्या बात कही उन्होंने, हल्के जिक्र मुरीदी वाले सब रोदी दिया खेड़ा, वो समझने राखा साडा ए समझने पेड़ा। ये मैंने नहीं कहा, पीर हजरत पीर साहब ने फरमाया। और आगे क्या फरमाते, कहते पीरा दे ना ताड़ियां ते नाम खुदा दे लप, पीरा दे ना ताड़ियां ते नाम खुदा दे लप, तू अखी जाके वेख ले नहीं बर्फ मरेगा गप। अदीदाने ग्रामी कदर, मैं उन पीरों की बात नहीं सुनाता, मैं तो सच्चे पीरों की बात सुना रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसके हक में हजरत इमाम हसन दस्तबरदार हुए हो, अगर रब को इसकी उस पे उनका लिए उनकी रजा रब्बुल जलाल को अगर रब उन पे राजी ना होता, फिर उनको कुतुबियत का इनाम क्यों देता? तो कुतुबियत का जो इनाम दिया है मालूम हुआ हजरत अमीर मुआविया के हक में दस्तबरदार होना भी हक है, और अमीर मुआविया को जो मर्तबा दिया है वो भी अदीदान ग्रामी कदर हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी हसनी, और हजरत इमाम महदी वो भी हसनी। वैसे तो आपको मालूम है कुछ जो सिलसिला कादरिया में परोज आए, हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी तो आप फरमाते हमारे सिलसिले में जो आएगा दोज़खी नहीं हो सकता। खुद आप कहते हैं मैंने दरोगा जहन्नम से हजरत मालिक से पूछा था। दो चार बातें अभी मैं हुजूर नौशागंज बख्श के बारे में करना चाहता हूँ। मैंने उनकी तालीमात को जहाँ तक पढ़ा है, हुजूर नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तालीमात हैं वो सुन्नत नबी के ऐन मुताबिक, वो किसी गैर शरीफ बंदे को पसंद ही नहीं फरमाती। और सिर्फ ये नहीं कि भाई सिर्फ लिखते हैं या खाली जुबान से कहते रहते, बल्कि वो फरमाते हैं अमर बिल मारूफ करना और नहीं अनिल मुनकर करना, ये सालक के अव्वलीन फराज में से। जो बंदा सालिक होगा उसके लिए जरूरी है कि वो अमर बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे, नेकी का हुक्म दे, बुराई से बंदों को मना करे। खुद फरमाते सच्ची शरा रसूल दी, गैर शरा सब झूठे, सच्ची शरा रसूल दी, गैर शरा सब झूठे, नौशा के गैर शरा नु खैर नहीं बचे। और एक मकाम पे फरमाते मन नहीं गैर शरा नु जिस शरा ना मनी, और गैर शरा जो पीर है, एक मकाम पे फरमाते मालूम हुआ कि उनको हर वक्त ये फिक्र दामनगीर रही है कि फकीर हो या पीर हो उसको सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढल के आएगा तो फिर आगे मर्तबा पा सकता है। इसलिए फरमाते मन नहीं गैर शरा नु जिस शरा ना मनी। दूसरे मकाम पे फरमाते हैं गैर शरा जो पीर है सो पीर न कहिए। तीसरे मकाम पे फरमाते हैं तरीकाए माँ तरीकाए शरीयत नबविया। नौशागंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात में से ये बात, और आपके जो कलिमात आलिया और कलिमात तय्यबात हैं, जो मलफूजात है, आपको उनमें से एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका है, मुफ्ती साहब ने मुझे हाथ भी लगा दिया है, लेकिन ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि फकीरी की तीन जो है वो जरूरी शराइत है, उनमें से क्या है? पहली क्या है? पर्दा पोशी। फरमाइए पर्दा पोशी। दूसरी क्या है? तवक्कल बर खुदा। तीसरी क्या है? राजी बर रज़ा। सुभान अल्लाह कहो ना। मैं ये समझता हूँ कि ये राजी बर रज़ा बैठे, तवक्कल बर खुदा बैठे, और तवक्कल बर खुदा होने का उनका अपना मर्तबा क्या है कि उनके अपने बड़े लख्त जिगर जो उनकी नस्ल से सबसे पहले उनके बेटे हजरत सैयद बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने रफ्ते सफर बांधने का इरादा किया कि मुगल शहनशाह के दरवाजे पर उनको कोई मनसब मिल रहा था, उस वक्त अपने बेटे को बुला के फरमाया, ए फरजंद
منصب دارانے معبود را لائق نیست کہ منصب عبد را اختیار کنن. جن کو رب الجلال کی بارگاہ میں منصب ملا ہو ان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ بندوں کے دروازے پر جا کر منصب معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا تو صاف سیدھا اپنے لخت دیگر سید برخوردار کو تھا، حقیقت میں اپنی اولاد کو سمجھا گئے کہ تم سب کو منصب میں نے اپنے رب کے دروازے پر دلوا دیا. اب دنیا داروں کے دروازے حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مراتب ہیں، جو مرتبے ہیں، ایک بات آخری عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات مرید تو اپنے پیر کی شان بیان کیا ہی کرتے ہیں، لیکن جن کے پیر نے یہ کہا آپ نے مریدوں کو بٹھا کے حضرت حاجی نوشہ گنج بخش کے جو پیر مرشد ہیں، حضرت شیخ الکل حضرت سلیمان نوری، سبحان اللہ کون نامی مدد کرنا، جب حضرت ان کی خدمت عالیہ میں 29 سال کی عمر میں بیعت ہونے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا میں اس جوان کا بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. میں انتظار میں بیٹھا تھا، آنے میں بڑی دیر کر گیا، اور وہاں بیٹھے اپنے مریدوں سے فرمایا تھا آگاہ ہو جاؤ، رب کی جو دولت میرے سینے میں آئی تھی میں نے اس کو وہ سینے میں رکھ دیا ہے جو اس کا حقدار سینے میں رکھا ہے اس کو. اور پھر کسی ایک موقع پر اپنے اس مرید باوفا اور اپنے خلیفہ خاص حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا این بدانیت حاجی سلیمان است بسلیمان حاجی است. اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ سلیمان اور ہے نوشہ اور ہے، کہ آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ سلیمان نوشہ ہے اور نوشہ سلیمان. آگے فرمایا جو ان سے غیرت کرے یہ نہ سمجھے کہ ان سے کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھ ہی سے کرتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو وہ جد اعلیٰ عطا فرمائے، اور میں وہی بات جو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی کر رہا تھا. فرماتے میں نے دروغ جہنم سے پوچھا تھا حضرت مالک سے حل لک اندی حل لک اصحابی احد، اے دروغ جہنم بتا تیرے پاس کوئی میرا چاہنے والا بھی، کوئی قادری بھی آیا ہے تیرے پاس؟ آگے سے کہتے اس نے لجاجت برے انداز میں کہا تھا آپ نے سارے اپنے مرید رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لیے، رب کے غضب کے لیے دانا چھوڑا ہوتا تو میرے پاس آتا، سارے کے سارے جنتی ہو گئے. اس لیے اعلیٰ حضرت کو بھی ہم نے کہتے سنا ہے، فرماتے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. قرآن گفتگو جو غلطیاں سردد ہوئی ہیں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. حضرات گرامی خوبصورت تاریخی خطاب کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب اور در غوث اعظم پر حاضری کے لیے پرانے اس در کے آستانے کے طلبگار اور عاشق رسول مرزا محمد فاروق صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنی میٹھی مد بھری آواز سے منظوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک بابا دیوان صلی اللہ علیہ کے شہر میں، ذرا مل کر کہہ دیجئے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، مل کر کہہ دیجئے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر. پتہ چلتا ہے لنگر نہیں تو سکھاتا، مل کر کہہ دیا رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر